بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب ترک اولا سرزد ہوا تو انہوں نے استغفار کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اس وقت قبول فرمائی جب انہوں نے وہ استغفار کیا جو اسے تعلیم کیا گیا تھا، جس میں یہ کلمات تھے: لا الہ الا انت سبحانک۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام سے ترک اولا سرزد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جن کلمات کی وجہ سے ان کی توبہ قبول فرمائی اس میں یہ کلمات تھے: لا الہ الا انت سبحانک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا: بس اگر وہ تسبیح خدا کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے، سو ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک کھلے میدان میں ڈال دیا، اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد پڑھنے کے لیے جو استغفار تعلیم کیا تھا اس میں بھی یہ کلمات موجود ہیں: سبحانک لا الہ الا انت اغفر لی ذنوبی کلہا جمیعا فإنہ لا یغفر الذنوب کلہا جمیعا الا انت۔ یہ استغفار ہر روز 100 مرتبہ یا ہر نماز فریضہ کے بعد 7 مرتبہ پڑھا جائے، کیونکہ اس میں تسبیح بھی ہے اور کلہا کے ساتھ جمیعہ بھی آیا ہے، یعنی تمام پہلے والے گناہ، آخری والے گناہ، جان بوجھ کر انجام دیے جانے والے گناہ، خطا کے طور پر انجام دیے جانے والے گناہ، قلیل تعداد والے گناہ، کثیر تعداد والے گناہ، بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، پرانے سرزد ہونے والے گناہ، نئے سرزد ہونے والے گناہ، پوشیدہ طور پر انجام دیے جانے والے گناہ، اعلانیہ طور پر کیے جانے والے گناہ، ان تمام گناہوں کے لیے مذکورہ استغفار میں جمیعاً کا لفظ آیا ہے، اور ان تمام گناہوں کے اندر موجود ہر قسم کے گناہوں کے لیے کلہا کا لفظ آیا ہے، لہٰذا یہ ایک کامل اور نہایت بہترین استغفار ہے جسے کبھی بھی ترک نہ کیا جائے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔